فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال أيضا فمن رغب عن سنتي فليس مني. حاضرین مجلس نکاح، یہ مجلس دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ بہت ہی منتخب چنندہ اہل علم، اہل سیاست اور سماجی خدمتگار حضرات یہاں تشریف فرما ہیں. یہ اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت مجلس ہے، خوبصورت موقع ہے. اس مجلس میں آپ سارے حضرات کا حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب سراجی صلی اللہ علیہ وسلم اور عزیز گرامی فضیلت الشیخ مولانا محمد شعیب مدنی حفظ اللہ کی طرف سے آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے استقبال ہے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو علم کی سنت ہے. نکاح یہ نسل انسانی کے فروغ اور بقا کا سب سے پاکیزہ اور حلال ذریعہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے پڑھا جس میں 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ان تینوں آیات کے اندر بار بار تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ کو لازم پکڑو، تقویٰ چلو، بار بار اس کا حکم دیا جا رہا ہے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا مطلب پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کسی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا کہ جس کے دونوں طرف خاردار درخت ہوں، یعنی جھڑ بیری وغیرہ کے پودے ہوں، پیڑ لگے ہوئے ہوں. تو کہا ضرور گزرا ہوں. کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا اپنا دامن، اپنا کپڑا سمیٹ کر نکلتے ہیں تاکہ ہمارے کپڑے کانٹوں میں الجھنے نہ پائیں، پھنسنے نہ پائیں، اور اس طرح سے سمیٹ کر نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے کہ مومن کی زندگی میں، کہ مومن حلال و حرام میں تمیز کرتے ہوئے اللہ کے اوامر اور نواہی پر عمل کرتے ہوئے بچتے بچاتے زندگی گزار کر نکل جائے، اسی کا نام تقویٰ. یوں تو مومن کی زندگی میں ہر موڑ پر، ہر لمحہ تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن نکاح کی مجلس میں جو ان تینوں آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر اہم موقع پر آپ خطبہ حاجہ پڑھا کرتے تھے. یہ ایک اہم موقع ہے، نہایت اہم موقع ہے زندگی میں. یہاں سے ایک نیا موڑ شروع ہوتا ہے، بلکہ کہیں ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور جو ناکح ہوتا ہے، جو متزوج ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک زندگی کا ایک بوجھ آ جاتا ہے، اور ایک فیملی کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کے نام نفقہ اور ساری چیزوں کا انتظام کرنا اور اس کے حق و حقوق کی ادائیگی کرنا، یہ ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے تقویٰ کی بڑی اہمیت ہے. وہ یہ کہ دیکھیے، جہاں زن و شوہر کے اندر، شوہر اور بیوی کے اندر آپس میں بڑے میل و محبت کے تعلقات ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس نے تمہارے درمیان مہربانی اور محبت کے جذبات پیدا فرما دیے. تو جہاں یہ زندگی بہت خوشگوار ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے،
آپس میں پیار ہوتا ہے، میل محبت ہوتی ہے، ایک ساتھ مل کر زندگی کی گاڑی کو چلایا جاتا ہے، وہیں کبھی کبھی ناچاقی بھی ہو جاتی ہے، نا اتفاقی بھی ہو جاتی ہے، کسی بات چھوٹی بڑی بات کو لے کر کے شوہر بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر تقویٰ کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کی بابت خیر کی نصیحت پر عمل کرو، بھلائی کی نصیحت پر عمل کرو۔ وَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلْعٍ، اس لیے کہ ان کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے۔ وَإِنَّ عَوَضَ شَيْءٍ فِي الظِّلِ أَعْلَاهُ، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے۔ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، اگر اس پسلی کو تم سیدھی کرنے لگو تو توڑ ڈالو گے۔ وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اور اگر تم نے اس سے فائدہ اٹھایا تو فائدہ اٹھا لو گے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ وہی چیز ہے کہ جیسا کہ آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ مردوں کے بنسبت عورتوں کی عقل تھوڑی کم ہوتی ہے، اس لیے مرد کو ہمیشہ اپنی مردانگی کا لحاظ رکھنا چاہیے، اپنے حاکمیت کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان ادنا سی بھی کوئی لغزش اور کہیں کوئی تکدر پیدا ہو جائے، من مٹاو پیدا ہو جائے، تو شوہر کو انگیز کرنا چاہیے اور اس کو برداشت کرنا چاہیے، اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ یہی تقویٰ کا موقف ہے، یہی تقویٰ کا موقع ہے جو اس موقع پر قرآن کریم کی تینوں آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ دوسری آیت جو پڑھی جاتی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس کے ذریعے سے سوال کرتے ہو۔ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے، قرآن کریم کے کلمات کے ذریعے سے رشتہ قائم ہوتا ہے، تو تقوی دل میں رکھو۔ اور کس سے؟ رشتوں سے ڈرو، رحم سے ڈرو۔ رشتوں میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں، جہاں رشتوں کے اندر بڑی پاکیزگی پائی جاتی ہے، وہیں رشتوں کے اندر نزاکتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ان نزاکتوں کا بہت زیادہ لحاظ خیال رکھنا چاہیے کہ دل شکنی کسی ایک کی نہ ہو۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق بیان فرمائے ہیں، وہیں عورتوں کے بھی حقوق بیان کرنے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ما حق زوج احدنا، اے اللہ کے رسول آپ فرمائیں کہ ہم میں سے کسی کے بیوی کا اس کے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعمها اذا طعمت، جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور جب تم اپنے لیے کپڑا بنواؤ پہنو اس کے لیے بنواؤ، اس کو بھی پہناؤ۔ ولا تضرب الوجه ولا تقبح، نہ تو اس کے چہرے پہ مارو اور نہ برے الفاظ، بدتمیزی کے الفاظ گالی گلوچ استعمال نہ کرو۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کہ میاں بیوی کے اندر حسن سلوک رہے، اچھے تعلقات رہیں، خوشگوار ماحول رہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات ہوتے ہیں، ماحول رہتا ہے، تو بچوں پر اس کا بہترین اثر پڑتا ہے۔ اور اگر میاں بیوی کے اندر کچھ بھی بدمزگی ہے اور دونوں میں ناچاقی ہے، نا اتفاقی ہے، تو اس کا برا اثر اولاد پہ پڑتا ہے، بچوں پہ پڑتا ہے۔ بچے بے راہ ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن بگڑ جاتا ہے اور ذہن ان کا مثبت ہونے کو جائے منفی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پاکیزہ ہدایتیں دی ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی کی گاڑی رواں دواں رہے اور خوشگوار انداز میں رہے، گھر میں ہر جگہ میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے اور خوشگوار رہے۔ اس لیے بار بار تقویٰ کی تعلیم دی گئی ہے۔ میں آج کے ناقہ کو، عزیز محمد ابراہیم کو بھی یہی نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ
زندگی کے ہر موڑ پر تقوی اختیار کرنا چاہیے اور ازدواجی زندگی میں بھی تقوی کو لازم پکڑنا چاہیے اور بیوی کے جو حق حقوق ہوتے ہیں اس کو ادا کرنا چاہیے. شوہر والدین کے جو حق حقوق ہیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پورے طور سے توازن برقرار رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزم محمد ابراہیم بن شیخ محمد شعیب مدنی ساکن دیواہی گناہی نمبر 2 لچمنیا ضلع روہتک. میں عزیز گرامی مولانا انیس الرحمان صاحب سراجی صلی اللہ کی اجازت سے ان کی دختر نیک اختر راشدہ خاتون جن کا بھی پتہ وہی ہے ساکن دیواہی گناہی اور وارڈ نمبر 2 لچمنیا ضلع روہتک، آپ کے عقد نکاح میں دے رہا ہوں بعوض مہر معجل، یعنی جس کی ادائیگی فوراً ہونی چاہیے، 25,000 روپیہ نیپالی. یہ جتنے لوگ اس مجلس میں حاضر ہیں سب گواہ بن رہے ہیں، لیکن 2 گواہوں کا نام اس میں لکھا گیا ہے. نمبر 1 مولانا محمد طفیل بن عبدالرؤف صاحب ساکن دیواہی گناہی لچمنیا، اور دوسرے گواہ ہیں مولانا محمد علی صاحب سلفی جنگڑوا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. پھر ایک بار سن لیں. راشدہ خاتون بنت مولانا انیس الرحمان صاحب سراجی ساکن دیواہی گناہی وارڈ نمبر 2 لچمنیا ضلع روہتک، آپ کے عقد نکاح میں دی جا چکی ہیں بعوض مہر معجل 25,000 روپیہ نیپالی. سارے لوگ تو گواہ ہیں ہی، بطور خاص 2 حضرات خصوصی گواہ کا درجہ رکھتے ہیں. نمبر 1 مولانا محمد طفیل بن عبدالرؤف صاحب لچمنیا، دوسرے گواہ ہیں مولانا محمد علی صاحب سلفی جنگڑوا. آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. بارک اللہ لکما وعلیکما وما بینکما فی الخیر. بارک اللہ لکما وعلیکما وما بینکما فی الخیر. بارک اللہ لکما وعلیکما وما بینکما فی الخیر. رب العالمین اس رشتے میں استحکام پیدا فرما. رب العالمین اس رشتے میں مضبوطی پیدا فرما. رب العالمین زوجین کے دلوں کو جوڑ دے، باہم انہیں شیر و شکر بنا دے. رب العالمین ان کی زندگی خوشگوار زندگی ہو. رب العالمین اس جوڑے کو سلامت رکھ. رب العالمین اس جوڑے کو سلامت رکھ. رب العالمین تو اس جوڑے کو سلامت رکھ. انہیں خیر و برکت عطا فرما، ہر طرح سے خیر و برکت عطا فرما. ان کی زندگی میں فقر و فاقہ تنگ دستی نہ آئے اور انہیں خوشگوار زندگی عطا فرما. ان کے درمیان کبھی ناچاقی، نا اتفاقی اور بدمزگی نہ ہو. رب العالمین ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور و مجلہ فرما دے. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سچا عامل بنا دے. ان پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. رب العالمین اس نئے جوڑے کو ہم تمام لوگوں کو حقوق زوجین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. شوہر کو توفیق دے بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کو توفیق دے شوہر کے حقوق ادا کرے اور اس کے اطاعت و فرما برداری شریعت کے مطابق کرے. رب العالمین اس جوڑے کو ہم تمام لوگوں کو توحید و سنت پر قائم رکھ. ہم سب کو توحید و سنت پر قائم رکھ. رب العالمین اس جوڑے کو ہم تمام لوگوں کو تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرما، ہر کار خیر کی توفیق عطا فرما. رب العالمین اس نئے جوڑے کو ہم تمام لوگوں کو کفر و شرک سے محفوظ رکھ، فواحش و منکرات سے محفوظ رکھ، ہر برے کام سے محفوظ رکھ. رب العالمین ہمارے سماج کو برائیوں سے پاک کر دے. خاص طور سے ہمارے شادی بیاہ نکاح کو ہندوانہ مشرکانہ رسم و رواج سے پاک کر دے. رب العالمین ہم سب کو توحید و سنت پر قائم رکھ. رب العالمین جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو ایمان اسلام پر خاتمہ ہو. الہ العالمین ہمارے سماج کو برائیوں سے پاک کر دے، ہر طرح سے امن و شانتی کا ماحول پیدا فرما دے. اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یہودیوں، مجوسیوں اور نصرانیوں
اور روافظ کے جو ناپاک ارادے ہیں حرمین کے تعلق سے ان کے ارادوں کو خاص ملا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.